بس یہی فرق ہے حضرت، اور یہی ہماری ناکامیوں کی وجہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہمیں بار بار کہنا پڑتا، پھر کو تھوڑا سا بہتر کر دیتے ہیں، حالانکہ بہتر آپ نے بھی نہیں کیا۔ ہائے ہائے، آپ نے فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ حضور بولے شاہ کہتے ہیں نا، گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، رات وصل دی پیا کٹاوے۔ تو وہ جیسے آپ نے پہلی بار پڑھا اور چوتھی بار پڑھا، فرق ہے نا؟ تو جو آپ نے چوتھی بار پڑھا ہے، آپ نے پہلی بار اس طرح کیوں نہیں پڑھا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں نا فرق ہے نا، فرق ہے۔ بس جس دن آپ نے یہ فرق ختم کر دیا، آپ کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے۔ صبح ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا ہے، مولوی صاحب نے سپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو؟ اچھا ناشتہ بغیر کیا بھی کر لیں دے، یہ تھے کہنا پہنتا ہے۔ بس یہی فرق ہے حضرت، اور یہی ہماری ناکامیوں کی وجہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہمیں بار بار کہنا پڑتا، پھر کو تھوڑا سا بہتر کر دیتے ہیں، حالانکہ بہتر آپ نے بھی نہیں کیا، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا۔ حضرت 4 بار ہم نے پڑھا ہے حضرت جی، سچ بتائیے گا ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ بھئی یہی فرق ہے حضرت۔ اس عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے، مولوی صاحب نے سپیکر میں تو نہیں کہا تھا نئے کپڑے سوالو، وہ سارے نو آپ ہی یاد سن کے سوانے نہیں دے، ادھر کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ کے لیے کہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، درود پاک کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ جس دن آپ نے یہ فرق ختم کر دیا، آپ کو کہنا نہ پڑا، تو پھر اچھے دن آ جائیں گے۔ اور جتنی دیر آپ نے اپنی زبانوں کو اسی طرح تالے لگا کے رکھے، اور آپ نے یہی ذہن رکھا مولوی پڑھن اسی کانو پڑھیے، بھئی یہ کدھر لکھا ہے کہ صرف مولوی پڑھیں گے آپ نہیں پڑھیں گے؟ آپ کا پھپھو کے گھر آئے ہوئے ہیں حضرت۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ کثرت سے ذکر کرنا۔ تو کثرت ذکر تو رہ گئی دور، ہم تو ذکر ہی نہیں کرتے کوئی بھی، سارا دن گزر جاتا ہے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے اللہ، کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ یہ گناہ گار اکثر کہتا ہے کہ وہ مقصد ہے، ہم نے اس کو ضرورت بنا دی ہے، جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے نا وہ اتنا اس کو یاد کر لیتا ہے، ضرورت پوری ہو گئی پھر بھی بھول گئے، نہ پوری ہوئی پھر بھی بھول گئے، حالانکہ وہ بھولنے والی تو ذات ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور میں بڑی دیر حضرت تلاش میں رہا کوئی اس طرح کی بات ملے کہ سمجھ آئے کہ کثرت ذکر کیا ہوتی ہے۔ تو ایک دن مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنا خط بنوا رہے تھے، اور قربان جاؤں آپ نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس نے پہلے حضرت کے بال ٹھیک کیے، پھر اس نے حضرت کی داڑھی ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی۔ تو جب اس نے وہ اس طرح یا جو بھی اس کا اوزار تھا اس نے آپ کے ہونٹوں کے قریب کیا، تو حضرت نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اس نے نا وہ اوزار پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت یہ لوہے کی کینچی ہے، یہ لوہے کا اس طرح ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب کسی دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں، یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا، کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ حرکت میں ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کا لب کٹ نہ جائے، اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روکیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کروں۔ ہائے ہائے، آپ نے فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ یہ کثرت ہے ذکر، کثرت، فرمایا ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، لیکن میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ اور حضرت جنید ہی کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو ہر خاص و عام حاضر خدمت تھا حضرت۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہیں کہ جو جان کنی کے عالم میں ہے، نزع کی کیفیت ہے، تو آپ اس کو کلمہ تلقین کریں۔ کچھ اور بھی احکام ملتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے اونچی آواز سے پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں۔ وہ حضرت جنید نے آنکھیں بند کر لی ہیں کیونکہ وقت وصال تھا حضرت۔ جی یہاں تو حضرت سب کا ہی وصال کرا دیتے ہیں نا حضرت، میں سنتا ہوں اعلان مسجد میں، جی فلانے کا وصال ہو گیا، بھائی وصال سب کا تو نہیں ہوتا ہے، وصال تو کسی کا ہوتا ہے۔
وہ تو کوئی ہے جس کا وصال ہو حضرت، باقی تو مرتے ہیں ہم حضرت، بلکہ ہم تو ابھی مرے ہوئے ہیں حضرت۔ ہم تو کیونکہ جو اللہ کو بھول چکا ہے وہ مردہ ہے حضرت، ہم تو ابھی مرے ہوئے ہیں، ہم مرتے ہیں حضرت، وصال اللہ والوں کا ہوتا ہے حضرت۔ حضور بولے شاہ کہتے ہیں نا، گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، رات وصل دی پیا کٹاوے۔ وصال وصل سے ہے حضرت، ملاقات کا وقت ہے۔ جیسے حضرت بلال کے لیے لکھا ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ میں نے کبھی حضرت بلال کو سجے نہیں دیکھا ہے، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد میں نے کبھی حضرت بلال کو مسکراتے بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ غمگین رہے۔ بس وہ دن تھا کہ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، کپڑے بھی اعلیٰ قسم کے نئے پہنے۔ ظاہر جس بندے کو آپ نے کبھی نئے کپڑے پہنے نہیں دیکھا، جس بندے کو کبھی آپ نے مسکراتے ہی نہیں دیکھا، اور آپ کو وجہ بھی پتہ ہے کہ ان کے اس حال کی وجہ نبی علیہ السلام سے جدائی ہے، تو وہ بندہ ایک دن آپ کو اچانک خوش ملے، نئے کپڑے بھی پہنے ہوں، تو ظاہر حیران تو ہوں گے سارے لوگ، بھی حیران ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگ پئے، بھئی آج کون سا موقع ہے کہ حضرت بلال اتنے خوش ہیں؟ تو سارے جو ہے نا وہ حضرت خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں حضرت کوئی خاص موقع ہے؟ فرمایا خاص سے بھی خاص۔ عرض کی حضرت کیا ہے آج؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے۔ لوگوں نے عرض کیا موذن رسول کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے۔ یہ وصل ہے، یہ تھے آج کل سارے اندر ہی وصل ہوں گے، اعلان مسجد سے ہو رہا ہوتا ہے فلان چودھری صاحب کا وصال ہو گیا، میں چودھری تے وصال، یہ تو دو کٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ وصال تو فقیروں کے ہوتے ہیں حضرت، وصل تو فقیروں کے ہوتے ہیں، چودھریوں کے کب سے وصال ہونے لگ پڑے حضرت۔ لیکن سنتے ہیں ہم الفاظ جملے ویسے بڑے سستے ہیں، جو کسی کا دل کرتا ہے بول دو کسی کے لیے۔ تو وقت وصال تھا حضرت، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ہم نے جی لگا لیا اس لیے ہم لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، انہوں نے جی نہیں لگایا، بس وہ کہتے ہیں جلدی جلدی وہ وقت آئے اور وصل ہو حضرت۔ ہم نے دل لگا لیا نا وقت، اس لیے ہم لمبی لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، ہمارا نہیں دل کرتا جانے کو، لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کا دل ہی نہیں لگتا ادھر، وہ کہتا ہے جلدی سے جو ہے آنکھیں بند حضرت وہ گھڑی آ گئی، اور پاس کو بندہ کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا، اور حضرت جنید کو کہتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ آپ نے بند آنکھیں کھول دی، کوئی غصہ نہیں کیا ہماری طرح، اور مسکرا کے اس شخص کو جس نے آپ کو کلمہ تلقین کیا اس کو کیا فرماتے ہیں؟ اب فرمانے لگے بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ کتنا یاد کیا، کتنا یاد کیا ہوگا، فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں۔